برادران اسلام، ہمارے نوجوانوں میں گمراہی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں میں سے اکثر نے اس زندگی کے مقصد کو بھلا دیا ہے۔ اگر ہمارے نوجوانوں سے پوچھا جائے یہ بتائیے کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، آپ کیوں اس دنیا پر ہیں، آپ کیوں جی رہے ہیں، ان میں سے اکثر کہیں گے کہ میں اپنی ماں باپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، میں اچھا گھر بنانا چاہتا ہوں، میں اچھا جاب پانا چاہتا ہوں۔ یہی ساری مقصد دنیا کے بتا دیں گے کہ ہمارا مقصد یہ ہے، ہمارا مقصد یہ ہے۔ لیکن سچے دل سے بتائیے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ ہم زندہ ہیں، ہم نوجوان ہیں، ہمارے جسم میں طاقت ہے، ہم اللہ کی عبادت کے لیے زندہ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کریں۔ یہ تصور ختم ہی ہوتا جاتا ہے، بلکہ ہم نے دین کو ایک ایکسٹرا آپشن کے طور پر رکھا ہے کہ پہلے ہم کمائیں گے اور وقت ملا تو نماز پڑھیں گے، پہلے ہم کیا کریں گے کہ ہم دنیا کے تمام کاموں کو انجام دیں گے، جب وقت ملے گا تو نماز بھی پڑھیں گے، وقت ملے گا تو جماعت و جمعیت کا کام بھی کریں گے، وقت ملے گا تو دعوت و تبلیغ کا کام بھی کریں گے۔ تو گویا آپ نے دین کو کیا ہے ایک ایکسٹرا چیز سمجھ کر رکھا ہے، اور دنیا کی ہر چیز کو آپ نے اپنا زندگی کا نصب العین بنا کر رکھا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا تھا بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ، کہ اسلام اجنبیت سے شروع ہوا تھا۔ جب اسلام آیا تھا تو لوگ اسلام کو نہیں جانتے تھے، لیکن جب اسلام اس دنیا سے اٹھے گا تو اسی طرح اجنبی بن کر اڑ جائے گا، لوگوں کے پاس دین کا کوئی عمل نہیں ہوگا۔ اور آج اس کی بہت ساری زندہ مثالیں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ نوجوانوں کی تعداد آپ اپنے شہر گنتکل کے اندر لیجئے، کتنے نوجوان نہیں ہوں گے جن کے اندر جوانی ہے، مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور مسلمان ماں باپ سے یہ لوگ پیدا ہوئے ہیں، لیکن کتنے لوگ نماز کے لیے آتے ہیں؟ کیا یہ دین پرست ہیں یا دنیا پرست ہیں؟ آپ میں ہر شخص اس بات کا فیصلہ خود کر سکتا ہے۔ نوجوانوں نے اپنی زندگی کا مقصد بھلا دیا۔ اگر انہیں بتا دیا جائے کہ آپ کو زمین میں رکھا اس لیے گیا ہے، آپ اگر زمین میں زندہ ہیں تو آپ کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، آپ کی زندگی کا مقصد صرف اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، باقی سارے کام آپ کا کمانا، آپ کا دنیا کے لیے یہ کرنا وہ کرنا، یہ سب ایکسٹرا کام ہے، تو یقیناً نوجوان عبادت کی طرف آئیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ اکرام اور آج کے نوجوانوں میں یہی فرق تھا کہ صحابہ اکرام نے اپنی زندگی کا مقصد کیا سمجھا تھا؟ زندگی کا مقصد اللہ کی خوشنودی سمجھا تھا، لہذا اللہ کی خوشنودی کے لیے وہ رات رات پر جاگتے بھی تھے، دن بھر لڑائیاں بھی کرتے تھے، اخلاق میں ہر چیز کو بھلا بھی دیتے تھے، اور بڑے بڑے کاموں کو بڑی آسانی سے انجام دیتے تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ہماری جوانی کا مقصد کیا ہے۔ اور یاد رکھیں، اگر کوئی نوجوان ہے زمین میں چلتا پھرتا ہے لیکن اللہ کو یاد نہیں کرتا، اللہ کو یاد نہیں کرتا، اسے فرق نہیں پڑتا کہ نماز کب ہے، ظہر کی نماز کا وقت کیا ہے، عصر کی نماز کا کیا وقت ہے، جمعہ کا وقت کیا، اسے نہیں پتا، بس وہ دنیا کے لیے جیتا ہے، تو یاد رکھیں ایسا انسان اگرچہ زندہ ہے مگر اللہ کی نگاہ میں وہ مردہ ہے، اللہ کی نگاہ میں وہ چلتی پھرتی لاش ہے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت، کہ وہ انسان جو اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور وہ انسان جو اللہ کو نہ یاد کرتا ہے نہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کی مثال زندہ اور مردے کے جیسی ہے۔ اللہ کو یاد کرنے والا اللہ کے نزدیک زندہ ہے، اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا وہ مردے کے مانند ہے۔ اگر مردہ دعا مانگے گا تو کیا اللہ اس کی دعا کو سنے گا؟ یہی وجہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے نوجوان ایسے ہوتے ہیں کہ مصیبت آنے پر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں، لیکن جیسے ہی مصیبت ہٹ جاتی ہے اللہ کو بھول جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے کہ مصیبت میں تم نے اللہ کو یاد رکھا، خوشی کے وقت تم اللہ کو بھول گئے، لہذا جب انسان مصیبت میں آئے گا اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کو بھلا دے گا۔ تو یاد رکھیں ایک بڑی وجہ ہے۔